کہ رمضان مبارک کے روزے آپ پر فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن آگے اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ ایام کے اعتبار سے مختلف ہو، اوقات کے اعتبار سے مختلف ہو، نوعیت مختلف ہو، امم سابقہ کے اوپر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور پھر فرمایا رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد، غرض یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بننے کے لیے رمضان مبارک کے روزے اللہ رب العزت فرما رہے میں نے فرض فرمائے ہیں تاکہ مسلمان اس کے ذریعے سے پرہیزگار بن جائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو، یہ جبھی ممکن ہوگا جب مسلمان ہر عضو کو روزہ رکھوائے، ورنہ حدیث شریف میں آتے ہیں بعض لوگ صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکے اور پیاسے رہتے، ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کامیں جو کہ نفس الامر میں ہمارے لیے حلال تھے، ہم نے رمضان مبارک میں اس کو چھوڑ دیا۔ مثلا کھانا ویسے نفس الامر میں دیکھا جائے تو حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، ویسے پانی پینا حلال ہے، لیکن اللہ رب العزت کا آرڈر آتا ہے کہ اس مہینے آپ نے اس وقت سے لے کر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور نہ اس طریقے سے ان تمام اشیاء سے، ان حلال چیزوں سے آپ نے منع ہونا ہے۔ لیکن میرا عزیز ساتھیو، وہ کامیں، وہ افعال، وہ چیزیں جو نفس الامر میں حرام ہیں، مسلمان اسے اپنا لیتے ہیں، اسے کر جاتے ہیں۔ مثلا غیبت کرنا یہ حرام ہے، اس کے متعلق یہاں تک فرمایا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور کا واقعہ ہے۔ اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات میں اس کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک خاتون نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ باتیں کی ہوگی۔ جب نصف النہار، آدھا دن گزر گیا، تو اس خاتون کی حالت انتہائی خراب ہو گئی۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں تک گئے ہیں اور اہل خانہ سے کہا ہے کہ پیالہ منگواؤ۔ پیالہ منگوایا اور اس خاتون کو آرڈر کیا کہ آپ اس پیالے میں قے کر لو۔ اس خاتون نے اس میں قے کیا ہے اور اس میں گوشت کے ٹکڑے آئے ہیں۔ حالانکہ اہل خانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے تو سیری میں گوشت نہیں کھایا ہے، اللہ کے رسول اس نے سیری میں گوشت نہیں کھایا، لیکن الٹی جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ آپ ایک دوسرے کی غیبت مت کریں۔ اور غیبت کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے قرآن مجید میں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، آیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، میتن حال کونہ میتن، اس حال میں کوئی مردہ ہو، فکرہتموہ، یقیناً کوئی شخص تم میں سے یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یہ غیبت کرتی رہی ہے، اس وجہ سے اس کا اثر یہاں پر ظاہر ہوا ہے۔ ایک تابعی کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مجلس سے گزرے اور اس مجلس میں غیبت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جناب اب غیبت نہ کریں، لیکن وہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے، اگر آپ کسی کو روک دیں کہ جناب آپ غیبت مت کریں تو وہ کہتے ہیں میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، یہ اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی ہے۔ اب آپ اس کو اس پیمانے کو لو اور ہر جگہ پر اس کو اپناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے تعریف یہ فرمانے ذکرک اخاک بما یکرہ، کیا ہے آپ اس کو یاد کریں، چل الفاظ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں اور وہ باتیں بما یکرہ ہو، ایسی ہو جو اسے ناپسندیدہ ہو۔ یہ غیبت کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب اس میں اپنی طرف سے یہ بات گڑھ لینا کہ جناب میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اس سے غیبت حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے سامنے کہو یا پھر جو ہے اس کے آگے جا کر کہو، لیکن اگر آپ نے ایک بات ایسی کی کہ اگر آپ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کہہ دیں اور وہ بات اسے ناگوار گزرے، وہ اسے ناپسند کرے، یہ غیبت ہو گئی۔ صحابہ آگے پوچھے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اگر وہ بات اس شخص میں موجود ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تب تو وہ غیبت ہے، لیکن اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے اور اس سے گناہ اس سے زیادہ ہے، اس کا گناہ اس سے دگنا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک میں اگر ہم اپنے آپ کو حلال کاموں سے روک کر حرام میں مبتلا ہو جائے تو جس طریقے سے پھر روزے کا گزرنا بھی، اگر رمضان مبارک کے روزے میں آپ گناہ کرتے رہو تو روزے کا گزرنا بھی آپ کے اوپر شاق ہوگا، مشکل ہوگا۔ جیسے کہ یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون نصف النہار تک، آدھے دن تک اس کی حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ تو اگر روزے میں آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے اپنے زبان کو روزہ رکھوانا ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے غیبت نہیں کرنا ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ لعلکم تتقون کا مظہر تب پیش ہوگا جب آپ ہر عضو کو روزہ رکھوائے ہوئے، زبان کو آپ نے روزہ رکھوانا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے، زبان کے ذریعے سے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ نے بہتان نہیں لگانا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ نے گالم گلوچ نہیں کرنا ہے، زبان کے ذریعے سے وہ کام ہے جو شریعت مطہرہ نے منع کیے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے، تب اس زبان کا روزہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آنکھیں کیسے زنا کرتی ہے؟ تو آنکھوں کا اس جگہ میں استعمال ہونا جو اس کے لیے محل نہیں ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر آپ نے صبح سے لے کر شام تک حلال کاموں سے اپنے آپ کو روک رکھا، یعنی نفس الامر میں کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور وہ حرام کام جو نفس الامر میں ناجائز اور حرام ہے اس میں آپ مبتلا ہوتے رہے، تو میرا عزیز ساتھیو حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔